تشریف رکھو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آستانہ عالیہ سرہند شریف، آستانہ عالیہ چورا شریف، حضرت قبلہ بابا جی سرکار کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والسلام علی نبی المختار۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم وسلطان القدیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ میرے واجب الاحترام ساتھیوں، وقت کا دامن تنگ نہیں ہے، بلکہ آپ کے نزدیک بھی اور میرے نزدیک بھی وقت کا دامن جو ہے یہ تار تار ہو چکا ہے۔ گفت و شنید تو یہی تھی کہ نہایت لیٹ بھی ہوئے تو 6:30 بجے دعا کر دیں گے، مگر وہ زلف محبوب کا تذکرہ ایسا ہوا کہ بات چل نکلی ہے، اب دیکھو کہاں تک پہنچے، دل کے افسانے اب ہونٹوں سے زباں تک پہنچے۔
علماء نے اپنے بڑے حسین انداز میں آپ تک مقام مصطفیٰ، مقام صحابہ، مقام ولایت جو ہے وہ اس سے آپ کو روشناس کرایا. بڑی شدت سے آئی جو ان کی یاد تو آتی چلی گئی، آئی جو ان کی یاد آتی چلی گئی، ہر نقش ماں سوا کو مٹاتی چلی گئی. بڑی رہ کے حافظ جی ہتھے آؤ تسی تاڑی دو ہاتھاں نال وجے گی نا، کیونکہ ان قریب پھر جامعہ قادریہ دے وچ بھی ایک ہونا ہے نا پروگرام. رہ کے یاد جو آ رہی تھی، آنکھیں دیکھ رہی تھیں، ڈھونڈ رہی تھیں، مگر وہ اس سٹیج کی زینت مولانا غلام رسول کو نظر نہیں آ رہے تھے. جس دن اس دارالعلوم کا دروازہ کھولا تھا تو پہلی تقریب جو ہوئی تھی وہ ساری کی ساری مولانا صاحب کے حصے آئی. زیادہ بڑے مارنے کی، ڈینگے مارنے کی مجھے عادت ہی نہیں ہے، نہ ہی میں نے اپنے اسلاف سے یہ سبق سیکھا ہے، نہ یہ میں نے سیکھا ہے کہ میں یہ کہوں کہ یہ کر دیا، وہ کر دیا، پتہ نہیں کیا کیا کر دیا، کچھ بھی نہیں کیا. ایک جملہ میں اکثر کہتا ہوں کہ عمر گزری بتے کافر کو سمجھاتے، عمر گزری بتے کافر کو سمجھاتے، اگر پتھر کو سمجھاتے پگھل کر موم ہو جاتے. ولی اللہ کے بندوں کی جو نالین کی خاک ہے، دھول ہے. میں اپنا عقیدہ بتا رہا ہوں، آپ کا مجھے کوئی پتہ نہیں. آپ جانے، آپ کا خدا جانے، آپ کی سوچ جانے. جو دھول ہے نا، اس کے برابر بھی ابھی میں نہیں پہنچا. 63 سال ہو گئے یہ دعا کرتے کہ میرے مولا مجھے تو اپنا بندہ بنا لے. بندہ، مجھے تو اپنا بندہ بنا لے. بندہ، بندہ یہ نہیں ہے کہ روٹی کھائی اور کھائی اور سو گئے. یہ دعا کر رہا ہوں کہ میرے مولا تو مجھے اپنا بندہ بنا دے. اب 63 سال 62 سال کی عمر میں پتہ نہیں میں بندہ بناؤں یا نہیں بناؤں. طلب تو ہے. ولایت تو پھر بڑی دور کی بات ہے، آگے کی بات ہے. پہلی منزل پتہ نہیں کیا ہے، صوفی کی ہے، تقوی کا درس دینے والوں کی ہے یا تقوی کرنے والوں کی ہے. اس کے برابر بھی نہیں ہو سکے. ہاں، ایک حدیث پاک کے استدلال سے دل کو یہ تسلی ہوتی ہے کہ جیسے سید دو عالم آپ کی بارگاہ میں آپ کا ایک غلام. درمیان میں ایک بات یاد آ گئی، وہ فلم کا تذکرہ ہو رہا تھا. ہمارا وہ رپورٹر پتہ نہیں چلا گیا کدھر، ادھر ہی ہوگا. اچھا، فلم کا تذکرہ ہو رہا تھا. لیبیا سے اس بندے نے مجھے خط لکھا تھا جو 4 ورقوں پہ مشتمل تھا، جو بطور گواہی اب بھی میں نے رکھا ہوا ہے. وہ اس بندے نے مجھے خط لکھا.
اس کی ہینڈ رائٹنگ مجھے پسند آئی تھی، خط اس کا اچھا تھا، یہاں پہنچ گیا، الحمدللہ، اللہ اس کو اچھا ہی رکھے۔ بڑے سے بڑا کیس ہو، مقدمہ ہو، ٹائم آپ کا ضرور تھوڑا سا میں لوں گا، مجھے پتا ہے دور کا سفر ہے۔ وہ ہمارے بیرسٹر صاحب کدھر چلے گئے، ان سے ایک قانون کی بات پوچھنی تھی میں نے۔ چلو آپ ہی وکیل بن جاؤ۔ بڑے سے بڑا مقدمہ ہو، کیس ہو، آپ کے اس ملک میں آپ کی وجہ سے ہم لوگوں کا بھی آنا جانا ہوا، اگر یہ نیت اور ارادہ لے کے نکلے کہ پاؤنڈ اکٹھے کریں گے تو میرا خیال ہے کہ وہ سفر جو ہے وہ جہنم بن جائے گا۔ اگر یہ ارادہ کر کے نکلیں کہ میرے مولا تیرے دین کی تبلیغ کرنی ہے، نبی کی محبت کو عام کرنا ہے، اپنوں بیگانوں تک پہنچانا ہے، تو باقی داد اور امداد تو ملے ہی ملے گی، مگر سفر جو ہے اس کی قیمت پڑ جائے گی۔ صرف اپنے ارادے سے، نیت سے۔ باقی اگر یہ نیت کامل ہو جائے، توجہ میری طرف کریں گے تو بات بنے گی۔ اس بات کے اوپر مرید ہے یا پیر ہے، میری بات سب کے لیے، اسی لیے میری باتیں سب کو کڑوی لگتی ہیں۔ رات کو میرا پروگرام ہوتا ہے تو صبح میرے خلاف، یعنی کہ گزری ہوئی صبح، ایک فتویٰ لکھا ہوا جاری ہو جاتا ہے۔ چونکہ لباس میں نے سیاہ پہنا ہوا ہے، وہ سفید فتویٰ جلدی نظر آ جاتا ہے۔ قاری صاحب ساڑھے آزاد کشمیر نہیں ایک مثال ہے، تو یہ تسا نہیں ماڑی گل ہے، انہیں نہیں کوزا ٹگایا سی نا تے چھاننی ٹگی سی، چھاننی کوزے وال ویکھ کے بڑی ہسی، تو آخیا دو موریا، وہ دو موریا، اس آخیا الا ماڑیاں دو موریاں تو یاد آ گئی تے اپنے ہاتھ اکھاں بلا، اپنا پاس اکھاں بلا۔ بات یہ ہے کہ ارادے سے، تبدیلی سے، نیت سے بڑے کام بن جاتے ہیں، بڑے سلسلے بن جاتے ہیں۔ تو یہ بات ایک کے لیے، یہ باہر میرا خیال ہے کسی نے بٹن آف کر دیا لائٹ کا، کوئی تو 2-3 منٹ کی توجہ۔ اگر یہ یقین کامل ہو جائے، کامل یقین ہو جائے، خواہ وہ پیر ہے خواہ وہ مرید ہے، مگر یاد رکھیں کہ آپ کے پیر خانے میں مرید کا لفظ استعمال نہیں ہوا۔ 1866 میں یا 67 میں چورا شریف آباد ہوا، آج تک ایک بچہ چورا شریف کا لے لیں، یہ بیٹا میرا شوق کر کے آیا کہ میں نے انگلینڈ کا عرس دیکھنا ہے جی، دوسری دفعہ، تو کبھی ایسے بھی پوچھ لینا، اسٹوڈنٹ ہے یہ بی اے کا، یہ نہیں مرید نہیں کہے گا، یہ بھی حالانکہ اسے کیا لگے، اور پیری مرید دیکھو ابھی کیا لگے، ابھی تو یہ سٹارٹنگ ہے، تو مرید کا لفظ جو ہے وہ نہیں استعمال ہوا۔ کتنا اچھا لفظ استعمال ہوا ہے، پیر بھائی کا، پیر بھائی کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو جب یہ یقین محکم ہو جائے، یقین کامل ہو جائے، کس بات کے اوپر؟ سنو کہ میرے مولا تو رب ہے عالمین کا، رزاق ہے، خالی رازق نہیں، رزاق ہے پورے عالمین کا،
میرے مولا میں تیرا بندہ ہوں. جب یہ یقین ہو جائے کہ اس کی ذات پر اس نازک مقام پہ کہ میرے مولا تو نے مجھے پیدا کیا, میرا رزق تیرے ہاتھ میں ہے, جو تو نے میرا مقدر لکھ دیا وہ تو نے مجھے دینا ہے. جیسے ایک بندہ جا رہا تھا, کسی نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ جی فلاں جگہ پہ جا رہا ہوں, وہاں پہ مزدوری زیادہ ہے. تو اس مرد درویش نے کہا وہاں کا جو خدا ہے نا اسے میری سلام دعا دے دینا. انہوں نے کہا بھی وہاں کا خدا کوئی اور ہے؟ انہوں نے کہا نہیں ادھر کا جو خدا ہے اسے میری سلام دعا دینا. انہوں نے کہا پاگل کہیں کا, ایک ہے خدا. انہوں نے کہا اگر خدا ایک ہے تو پھر یہاں بھی وہی ہے ادھر بھی وہی ہے, بھاگا کیوں جا رہا ہے؟ جب یہ یقین محکم ہو جائے, یقین کامل ہو جائے, تو پھر رزق اس نے دینا ہے, ٹھیکہ اس نے لیا ہوا ہے, خواہ وہ روپیوں کی صورت میں دے خواہ وہ پاؤنڈوں کی صورت میں دے. تو جب ارادہ ہی یہ لے کے نکلے تو معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا. اب جو بات میں عرض کر رہا تھا وہ خبر والی یا فلم والی, لعنت اللہ علی الکاذبین, کبھی میں نے غور ہی نہیں کی اس بات کے اوپر. مگر جو جملہ جو لفظ آپ کے پیش نظر کرنا چاہتا ہوں, کتنا بڑا کیس ہو, مقدمہ ہو, کراؤن کورٹ میں ہو, ایٹ لیسٹ اس کے لیے کتنے وٹنسوں کی ضرورت ہے؟ بتاؤ, کم از کم کتنے گواہ ہو؟ مقدمے سارے تے بن دے جے 10 دیکھ بھی نہیں, سارے کوئی نہ چل چاڑیا ہوتا ہے, ہر دوجے چوتھے تیاڑے. کتنے ہو؟ 3 یا 2 ایٹ لیسٹ. فیصلہ کراؤن کورٹ کا ہوگا. اب یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ وٹنس جو ہے یہ مجنون ہیں, پاگل ہیں, شرابی ہیں, فاسق فاجر ہیں, بندے ہیں, عقل رکھتے ہیں, سوچ رکھتے ہیں, گواہی دے دی, جھوٹی دی, ان کا ایمان, سچی دی, ان کا ایمان. جج نے ججمنٹ یہ نہیں دینی کہ یہ سچے ہیں, یہ جھوٹے ہیں, ان کی گواہی قابل قبول نہیں ہے. اب گواہی موقع کے عین مطابق ہے. فیصلہ جو ہے وہ اس کے حق میں جائے گا. جج کو, جیوری کو فیصلہ اس کے حق میں دینا پڑے گا. 3 بڑے پڑھے لکھے گواہ پیش ہوئے ہیں, اور وہ گواہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ سچا ہے, یہ سچا ہے. گواہی اس کے حق میں ہو گئی. اب آگے چلے تھوڑا سا. پہلی گواہی جو ایک ہستی نے لی, وہ گواہی جو تھی, وٹنس جو تھے وہ مطلق کافر تھے, مطلق کافر تھے. یہ تاریخ کی پہلی گواہی ہے. شاید اس سے پہلے کوئی گواہی ہو. علماء سے ڈر لگتا ہے, یہ دستور زباں بندی ہے. کیسا تیری محفل میں, یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری. شاید کوئی گواہی ہو, مگر وہ بھی زمین پہ کھڑے ہو کے نہیں, اونچی چوٹی پہ کھڑے ہو کے, اونچی چوٹی پہ کھڑے ہو کے وٹنس بنائے وہ جو منکر خالص ہے, خالص منکر ہے. اور منکر خالص منکر ہی نہیں, جان کے دشمن ہے. 63 سالہ زندگی, جتنی لفظ پتہ نہیں, اللہ کرے میری گرفت نہ ہو, ابتلا میں شب و روز آقا کریم کے گزرے. یہ کسی بندے کا ایسا نہیں ہے, کسی بندے کا ایسا نہیں ہے یہ کہ ایک ایک وقت میں کتنے کام ہو رہے ہیں. دشمنوں سے نپٹا جا رہا ہے, دین کی تبلیغ بھی ہو رہی ہے, بیگانوں تک ایک اعلان بھی پہنچایا جا رہا ہے. کتنے مشکلات. تو وہ پہلا گواہی وٹنس اپنوں سے نہیں, مطلق منکر جو ہے ان سے لی. اور پہلی گواہی لی کیا؟ باپ مرا یہ ہے. پہلی گواہی لی کیا
یہ نہیں کہا کہ میں عرب ہوں، یہ نہیں کہا کہ میں کوئی بڑا بندہ ہوں، نہیں، تعارف ضرور کرایا، مگر جب اپنے پہ پہنچے تو کہا لا فخری، میں اس کے اوپر فخر نہیں کرتا۔ اب اگر ادب سے کہہ دوں کہ نبی نے اگر اپنے حسب و نسب پہ فخر نہیں کیا تو کسی کو ضرورت کیا پہنچتی ہے کہ وہ فخر کرے؟ فخر نہیں کیا، مولانا غلط تو نہیں کہہ دیا میں؟ اب نے آپ نے کیا کہا؟ سب سے اعلی خاندان، سب سے اولو العزم خاندان، پاکیزہ صلب پاکیزہ رحم۔ یہاں بریک کرو اس بات کو، مولانا نور محمد صاحب تسی اتنے جا بیٹھے ہو، بریک کریں اس بات کو۔ پیر دعا کرتا ہے، دو دعائیں آپ کو دکھا رہا ہوں، وٹنس کی بات پھر بتاتا ہوں۔ پیر سے دعا کراتے ہیں، ہم سے دعا کراتے ہو، پیر مانا ہوا ہے وہ کی کرنے جی ساڈے علاقے دے قصور دے لوگ 2.5 سر ان کھا کے راتی سو گئے تے فجر اٹھ کے شیخ کہاں میں چپ کر جی اگے مار پہنے، سمجھ گیا؟ اب بات اور طرف چلی گئی، کیا بات کر رہا تھا میں، پتہ ہے یاد رہی ہے؟ دعا کرانی ہے، میں کہوں گا شاید آپ جاگ رہے ہیں مگر پتہ ہے کہ تھوڑے تھوڑے سو بھی رہے ہیں۔ اب دعا کروانی ہے، اب کس یقین سے دعا کروانی ہے؟ کس یقین سے یہاں بیٹھے ہیں؟ لندن سے بابا جی اینڈ کمپنی والے آئے، ساؤتھ ہمپٹن سے آئے، گلاسگو سے آئے، انوالے سے دور سے آئے، یہ بچے بیٹھے ہوں گے سارے، دعا کروانی ہے۔ اندر یہ ارادہ ہے کہ اس بڈھے دی کتنے دعا قبول ہونی ہے، چھڈو سو پرا، وہ تو آخر پیر جی دعا کرے جے، وچوں آخر اس بڈھے دی دعا کتنے قبول ہونی ہے پاپی دی، وہ تو آخر پیر جی دعا کرے جے۔ اس یقین کے ساتھ دعا کہ یہ بابا جو ہے نا اس کی دعا قبول ہو جائے گی۔ اب چند قبولیت کے مقام مخبر صادق نے اطلاع دی جو آپ کی نظر کر رہا، اذان کا پہلا لفظ سنو، جو دعا آئے گی قبول ہو جائے گی۔ اقامت کے بعد تکبیر اولا کے درمیان جو دعا کرو گے پوری ہو جائے گی۔ صبح کی نماز سنت فرضوں کے درمیان چند لمحات بیٹھ کے اپنا محاسبہ، مراقبہ نہیں، محاسبہ کر کے دعا کرو گے پوری ہو جائے گی۔ کعبے پہ پہلی نظر پڑے گی دعا پوری ہو جائے گی، زمزم پیو گے دعا پوری ہو جائے گی، صفا مروہ کینٹ پہ بہت سارے مقامات ہیں، یہ رستے ہیں۔ اب دعا کروانی ہے مرشد سے، کیا اسی عقیدے سے کہ اس بڈھے کی کون سنتا ہے؟ تو یہ تو بڑی منافقت ہو گئی، پھر بڑی منافقت ہو گئی کہ اندر سے کچھ اور ہے باہر سے کچھ اور ہے، یہ منافقت یہی ہے۔ دعا، اب دعا اس یقین سے کروائی، سنی کہ یہ دعا یقیناً قبول ہے۔ اب وہ جو نبی نے فرمایا کہ پاکیزہ صلبوں سے، پاکیزہ رحموں سے، تو یہ کیا تھا معاملہ کہ اللہ کی بارگاہ میں ایک دعا محفوظ تھی، اور وہ دعا بھی کس کی تھی؟ جد الانبیاء کی دعا تھی، جد الانبیاء کی۔ ربنا تقبل دعا، ابراہیم کہہ رہا ہے، خلیل کہہ رہے ہیں میرے اللہ تو میری دعا قبول فرما۔ سوالیہ فکرہ بنتا جائے گا، اب حکم ہوتا ہے کیا دعا ہے؟ راستے سے ربنا اغفر لی، مغفرت فرما دے۔ اچھا بتا کس کی مغفرت کروں؟ والدیا ہو گئی، اب آگے بتاؤ، کہا نہیں، کریمی اس میں نہیں ہے، شان کریمی یہ ہے کہ وللمومنین، اب وللمومنین سے پہلے بھی اور آنے والے بھی،
یوم یقوم الحساب. اب یہ دعا حضرت ابراہیم کی ہے, مغفرت فرما پاکیزہ صلبوں سے, پاکیزہ رحموں سے. ایک دعا یہ شارٹ کر دیتا ہوں. دوسری دعا یہ کندیلیں لٹک رہی ہیں, فانوس لٹک رہے ہیں, نجف لٹک رہے ہیں, یہ تو سنت کے خلاف ہے. مسجد نبوی میں ایک تاک میں چراغ رکھا ہوتا تھا, آلے چراغ رکھا ہوتا تھا. سرکار ابو بکر صدیق, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نتیجہ دعائے رسول. آپ کا جب وقت آیا تو آپ نے وہ چراغ اٹھایا, ایک پھٹی پہ رکھا اور اسے مسجد نبوی کے چھت کے ساتھ لٹکا دیا, اس کی کندیل بنا دی. اگر وہ کندیل سرکار عمر نہ لٹکاتے تو قیامت تک یہ لائٹیں لٹکانی جو ہے نا, یہ خلاف سنت ہوتی. یہ بڑے وسوخ سے کہہ رہا ہوں میں. ہوا کیا کہ اس گلی سے مولا مرتضی شیر خدا حلتا آپ کا گزروں گا, جن کے متعلق میرے مرشد نے کہا تھا علی شاہ مرداں امامن کبیرہ کے بعد اد نبی شد بشیرن نذیر. کتنے بجائے کندیل کس نے لٹکائی, کیوں ایسے ہوا؟ کہا جی یہ سرکار عمر نے لٹکائی ہے. اب میں دعا میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں. آپ نے کھڑے ہو کے دعا مانگی, کس کے لیے؟ عمر فاروق کے لیے. کیا دعا مانگی؟ میرے اللہ جیسی عمر نے تیرے گھر کو روشن کیا, منور کیا, مزین اور آرائش سے بنایا, میرے مولا عمر کی قبر کو بھی روشن کر دے. کیا اس دعا کے اوپر شک ہے؟ دعا حضرت مولا مرتضی کی ہے, بعد از نبی شد بشیرن نذیرہ, دعا ان کی ہے. اب بات جو کر رہا تھا وٹنس کی ختم کرتا ہوں. تو مطلق کافر جو تھے ان کو اکٹھا کیا, اپنا حسب نسب ان کو نہیں بتایا, اس کے اوپر تو فخر ہی نہیں کیا, حالانکہ چاہیے تھا فخر ہوتا. قرآن کریم میں ہر چیز ملے گی, اللہ کی بارگاہ میں ہر چیز ملے گی, اللہ کی ذات میں ہر چیز ملے گی. کیا خیال ہے؟ مگر کہیں بھی اللہ کریم نے عاجزی نہیں کی. عاجزی دکھائی ہے, وہ اکبر ہے, کبریائی ہے اس کی. آپ کی اور میرے نبی کی زندگی میں ہر چیز ملے گی ماں سوا تکبر کے, ہر چیز ملے گی سوائے تکبر کے. فرید الدین عطار نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ تکبر عزازیل را خار کر بزندان لعنت گرفتار کر. اب بیگانوں کو اکٹھا کیا, ایک مجمع لگایا اور پوچھا کیا؟ پہلا کوسچن, مجھے جانتے ہو؟ عجیب بات ہے, ایک بندہ لاہور کا رہنے والا ہے, وسن پورے کا, اور وہ قاری صاحب سے پوچھے کہ قاری صاحب مینوں جان دے ہو؟ قاری صاحب 20 سال میں وسن پورے جمعہ پڑھایا ہے. ایک بندہ قاری صاحب نے پوچھے کہ قاری صاحب تسی کتھوں؟ 4 سال نور ٹی وی تے ڈیوٹی دیتی ہے, جیڑی پتہ نہیں کدھر گئی ہے, کیڑا جڑا نہ واقف ہے. اب یہ ہے کہ بات لمبی ہوتی جا رہی ہے, سفر آپ نے کرنا ہے. پہلا سوال, پہلا کوسچن, مجھے جانتے ہو؟ مکے کے رہنے والے لوگ, مکے کے رہنے والا ایک بندہ پوچھ رہا ہے, جیسے میں چورا شریف کے کسی بندے سے پوچھو کہ تم مجھے جانتا ہے. اب اس کے 2 معنی بنتے ہیں. پہلا معنی یہ بن رہا ہے کہ تم مجھے جانتا نہیں, جیسے کسی مقام پہ مولا مرتضیٰ نے فرمایا تھا مرحب کو, تم مجھے جانتا نہیں,
میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. تو مجھے جانتا ہے نہیں میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. دو معنی بنتے ہیں اس کے کہ تو مجھے جانتا نہیں. ایک سوالیہ فکرہ بنتا ہے کہ تو مجھے نہیں جانتا. آپ مجھے جانتے ہیں. پہلا کوشچن یہ کیا. صاحب نے کہا جی جانتے ہیں. اچھا تو پھر میری کوئی بات بتاؤ, میرے متعلق تمہارا کیا خیال ہے, تمہارا آئیڈیا کیا ہے میرے متعلق, وہ بتاؤ. پہلی بات کہ تو سچا ہے, تو سچا ہے. دوسری بات کہ تو امین ہے. سچا ہے, امین ہے. گواہی بہت ساری ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے نہیں ہیں. خالق نے تجھے ایسا طرح دار بنایا کہ خود کو بھی تیرا طالب دیدار بنایا. وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. اب یہ بیگانے ہیں. اب اپنوں کی بات کرو. اونٹنی کے کجاوے کے اوپر بیٹھ کر, توجہ میری طرف ہے, 1,24,000 کم و بیش گواہ ہیں. فیصلہ تو 2 گواہوں پر ہوتا ہے, فیصلہ تو 3 گواہوں پہ ہوتا ہے. یہاں پہ 1,24,000 گواہ ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ثانی تیرا کونین کے کشور میں نہیں ہے. ثانی تیرا کونین کے کشور میں نہیں ہے, بس حد ہے کہ سایہ بھی برابر میں نہیں ہے. ثانی تیرا کونین کے کشور میں نہیں ہے, بس حد ہے کہ سایہ بھی برابر میں نہیں ہے. اب وہ لوگ نفوس قدسیہ قرون اولا والے, وہ جب 1,24,000 لا ریب بھی مان رہے ہیں, بے عیب بھی مان رہے ہیں, تو وہ 1,24,000 جو قرون اولا کے لوگ تھے, قریب بیٹھنے والے تھے, کسی نے یہ نہیں کہا کہ تیرے بالوں میں یہ نقش ہے, تیری پگڑی کے بال میں یہ نقش ہے, تیری کنگھی میں یہ نقش ہے. چاہیے تو یہ تھا عاشقو, دانت شہید ہو گیا تو حسن میں کوئی فرق پڑ جاتا, حسن ماند پڑ جاتا. جس کے دانت گرتے ہیں اسے پوچھو, منہ سے پوری بات نہیں نکلتی. مگر ذرا ان کے ایمان کا اندازہ لگاؤ. کیا کہتے ہیں کہ دانت تھوڑا سا ٹوٹ گیا, مرک گیا, تو کیا ہوا کہ ٹوٹنے کی دیر تھی, حسن ماند نہیں پڑا, حسن میں اضافہ ہو گیا. حسن میں اضافہ ہو گیا. اب وہ جو تھوڑی سی تھی نا, اتنی سی جگہ, فرماتے ہیں جب سرکار بات کرتے تھے تو اس سے ایک نور کی جھلک باہر نکلتی تھی, ایک نور کی لاٹ باہر نکلتی تھی, منور کر دیتی تھی. چاہیے تو یہ تھا کہ دانت ٹوٹ گیا, خرابی واقع ہو گئی, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. اب جوانی, بچہ, اس کے بعد لڑکپن, اس کے بعد جوانی, اس کے بعد بڑھاپا, 4 چھکے ہیں, 5ویں موت, اور ہے کوئی نہیں, یہی ہے. اب ذرا یہ سوچیں کہ اگر یہ کہیں کہ حسن جو تھا وہ ماند ہو گیا, بڑھاپا آ گیا, غالب ہو گیا, زوز طاری ہو گیا, تو پھر یہ کہاں لے جاؤ گے؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اس کو کدھر لے جاؤ گے؟ کہاں رکھو گے اس کو؟ ثابت یہ ہوگا کہ کل حسن جو تھا آج سے حسن سے مان تھا, آج حسن دوبالا. اس آیت کا یہ معنی بنے گا کہ ہر روز حسن میں اضافہ ہوتا گیا, ہوتا گیا, ہوتا گیا.
اور اتنا اضافہ ہوا کہ جس نے دیکھا دیکھتا ہی رہ گیا، اور جس کی خواب میں آیا اس نے آنکھ ہی نہیں کھولی. جی ایک باری صف نے اندر آوے میں ساری عمر نہ جاگا. اب اتنے گواہ اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. تو ایک ناپاک اٹھ کے کتا بھونکنے لگے تو عرفیت و میں اندیش کو غائر رقیبہ آواز فگا کم نہ کن ادرس کے گدار. ایک کتا بھونکنے لگے، قادیاں میں بھی بھونکا تھا، بھونکتا رہ گیا. کیا قیمت پڑی اس کی؟ آج تک لعنت پڑ رہی ہے، قیامت تک پڑتی رہے گی. مقابلہ کیا تھا. اب نیا معاملہ نہیں ہے کہ ہم کریں، یہ کریں، وہ کریں، کرتے رہیں. مگر اعلی حضرت نے ایک سبق دیا تھا، وہ یاد کر لو، پلے باندھ لو، وہ یاد کر لو. وہ سبق کیا تھا؟ مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے. مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے. سبق یاد کر لو. مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے. نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. سبق پلے باندھ لو. فلمیں بنتی رہیں، چٹکیاں کاٹتے رہیں، مگر نہ کچھ بگڑا نہ بگڑے گا. زندگی میں مسجد مقابلے کے اوپر بنی تھی، وہ رب نے پسند نہیں کی. نام مسجد ہی تھا اس کا بھی، نام مسجد ہی تھا، وہ پسند نہیں کی. کہا یہ مسجد ضرار ہے، یہ تکلیف دینے والی مسجد ہے. تو وہ ہستی، وہ تھوڑا سا کنٹرول بھی کروں گا اپنے آپ کو، بات لمبی ہو جائے گی. تو یہ چلتا رہے معاملہ. نہیں، جو عاشق صادق ہیں ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. میری مصطفیٰ کی ذات میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. وہ اس وقت بھی بلند، ورفعنا لک ذکرک، آج بھی بلند. اور کتنا بلند؟ جو یہاں دیکھ لے، جو وہاں دیکھ لے. جو یہاں دیکھ لے، جو وہاں دیکھ لے، جو اجاں دیکھ لے، جو نہاں دیکھ لے، جو ہتھیلی پہ سارا جہاں دیکھ لے. جو جہاں دیکھ لے، جو وہاں دیکھ لے، جو اجاں دیکھ لے، جو نہاں دیکھ لے، جو ہتھیلی پہ سارا جہاں دیکھ لے، اس نگاہ نبوت پہ لاکھوں سلام. آج جہاں بیٹھے ہیں ایک اللہ کے محبوب بندے کی یاد میں، تو میں عرض کر رہا تھا کہ ولایت تو دور کی بات ہے، مگر اس آس میں جہاں بات میں نے چھوڑی تھی کہ صحابی رسول نے عرض کی تھی، ابھی بھی یا رسول اللہ قیامت، یہ وہ سوال کیے، عرض کی. صحابہ نے عرض کی ہے، سوال نہیں کیا. یہ مت کہو کہ سوال کیا، کہہ دیتے ہیں نا عرض ہے. رب نے بھی کہا تھا نا، یہ نہ کہو قولوا انظرنا، نظر کرو، لا تقولوا رائنا، قولوا انظرنا، نظر کرو، نظر کرو. سوال نہیں کیا، عرض کی. سوال نہیں کیا، عرض کی. تو آگے سے کیا حکم ہوا کہ کوئی ہے چیز تیرے پاس؟ آپ کے ماندے آنکھیں اٹھائیں، چہرے کی طرف دیکھا. حبیبی یا رسول اللہ، ایک چیز میرے پاس ہے، گوہر نایاب ہے، بڑی قیمتی چیز ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ اور اس کے اس رسول سے محبت کرتا ہوں، اس رسول سے محبت کرتا ہوں. آگے سے جواب کیا ہوگا؟ جا سنا دے. پھر جن جن کے ساتھ محبت کرتے ہو، پھر قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھو گے.
ولایت تو دور کی بات، جو دھول لگی ہے اس کے برابر بھی نہیں، مگر اس آس پہ زندگی گزار رہا ہوں کہ میرے مولا تیرے جو بندے ہیں، مقبول بندے ہیں، تیری بارگاہ میں جو حاضر ہیں، ان کے نالین سیدھے کرنے والوں میں ہم بھی، ان کے نالین سیدھے کرنے والوں میں ہم بھی ہیں۔ آج یہ شور شرابہ یہ کسی کتاب سے حل ہوگا؟ کسی قانون سے حل ہوگا؟ کسی ڈنڈے سے حل ہوگا؟ پوری دنیا میں افراتفری، میں عالم اسلام نہیں کہتا، پوری دنیا، نسل بنی نو انسان، اولاد آدم پوری کی پوری جو ہے وہ آج ایک امتحان میں جکڑی ہوئی ہے۔ ہر ایک کو جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، ڈر کے مارے کو لوگ وہ بھی ہیں جو حق بات بھی نہیں کہتے، کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو چند ٹکوں کے لیے سب کچھ اپنا بیچ دیتے ہیں، سوچتے نہیں ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ اے طائر لا ہوتی اس رزق سے بہت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ آج تضاد واقع ہو جاتا ہے، پیر کی جرت نہیں کہ کسی مرید کو ذرا چنجوڑے چڑک دے، ایک بات کروں گئے سارے ناراض، 3 مرید ٹوٹ گئے، 4 ٹوٹ گئے، 5 ٹوٹ گئے، ٹوٹ دیا سارے ٹوٹ گئے، یہ بات بھی ہے۔ اب پوری دنیا عالم اسلام پر ایک نازک دور ہے، آزمائش کا دور ہے، ابتلا کا دور ہے۔ یہ سارا کیوں ہو رہا ہے کہ اس کے جواب میں یہ بھی کچھ کہیں، نشاندہی میں کر رہا ہوں، اس سارے کے جواب میں یہ بھی کچھ کہیں۔ اگر ہم نبی کے متعلق فلم بنا رہے ہیں تو یہ بھی حضرت عیسیٰ اور موسیٰ کے متعلق کوئی فلم بنائیں، مگر میرے نبی نے درس کیا دیا؟ کاش کہ وہ مورخ، پاگل، اندھے، نکمے پڑھتے، مطالعہ کرتے تو پتہ چلتا کہ نبی کی تعلیم کیا ہے، نبی نے درس کیا دیا ہے، اور کن کو درس دیا ہے؟ جن کے ہاتھوں میں ویپن تھے، ننگی تلواریں تھیں، اس وقت کے سب سے بھاری ویپن جو تھا وہ تلوار تھی، ویپن ہے ان کے ہاتھ میں، نبی نے بٹھایا، تعلیم کیا دی؟ ذرا سنو، لیٹ ہو رہے ہیں، تعلیم کیا دی؟ کہ سنو، تم جا رہے ہو، انگلینڈ جا رہے ہو، امریکہ جا رہے ہو، جدھر بھی جا رہے ہو، سنو، جس ملک کو، جس شہر کو تم فتح کرو اس کے متعلق چند ہدایات سن لو۔ سب سے پہلی ہدایت یہ، عورتوں، بچوں، بوڑھوں پہ ہاتھ نہیں اٹھانا، یہ ہے میرے نبی کی تعلیم۔ اس کے بعد دوسری بات سن لو، فصل کو تباہ نہیں کرنا، پھلدار درختوں کو تباہ نہیں کرنا، یہ ہے میرے نبی کی تعلیم۔ اس کے بعد کسی کے دین کے متعلق پوچھ گچھ نہیں کرنی، وہاں پر جو معبد، عبادت گاہیں بنی ہوئی ہیں ان کو جلانا نہیں، ان کو گرانا نہیں، یہ ہے میرے نبی کی تعلیم۔ اور پھر جو تمہارے قبضے میں آ جائیں ان کا خیال رکھنا، سونے جاگنے کا خیال رکھنا، کھانے کا خیال رکھنا، نہ کہ ان کو بھوکا رکھنا، یہ میرے نبی کی تعلیم ہے۔ آؤ، روایت حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ محبوب کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ باہر کراہنے کی آواز آ رہی تھی، ہائے 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 کی آواز آ رہی تھی، آپ کے اور میرے نبی بےتاب ہو گئے، بےتابی سے اٹھے، باہر گئے، ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی، اونٹ کی
جو ہے نا وول، وہ اس کا کھال، اون، اس اون کی رسیاں بنی ہوئی تھی، ان سے ان قیدیوں کے ہاتھ باندھے ہوئے تھے. بارش کا پانی پڑا، وہ ٹائٹ ہو گئی، ان کو تکلیف ہونے لگی. وہ نبی جو میرا بھلا کرے، میری بخششوں کی دعا کرے، مجھے بھول جائے وہ حشر میں، میرے دشمنوں کی یہ بھول ہے. وہ نبی جو میرا بھلا کرے. تو اب بےتابی ہو گئی، اپنے ہاتھوں سے رسیاں ڈھیلی کر دی، رسیاں ڈھیلی کر دی. واپس آئے، صبح کا وقت ہوا. عظیم مجاہد سیف اللہ، یہ رسیاں ڈھیلی کہا میں نے کی ہیں. کہا کہ بی بی یا رسول اللہ، اب جملہ بڑا محبت والا ہے، آپ کو دے رہا ہوں، نبی کی تعلیم بتا رہا ہوں. اگر یہ چھڑا کے بھاگ جاتے تو پھر؟ کہا تمہارے قیدی جو ہے نا وہ بھاگ سکتے ہیں، میرے قیدی نہیں بھاگ سکتے. تمہارے قیدی بھاگ سکتے ہیں، میرے قیدی نہیں بھاگ سکتے. اب یہ واپس نہیں جائیں گے. ذرا تھوڑا سا کسی تاریخ دان سے پوچھ لیں کہ پوری زندگی میں کوئی ایسا آیا ہے سوائے 1 یا 2 یا 3 کے جن کی قسمت میں مہر لگی ہوئی تھی جو واپس چلا گیا؟ یہ ہے میرے نبی کی تعلیم. اور نوجوانوں سنو، سید الراوعین ایمان لا چکے ہیں، ماں نے ایمان نہیں لایا، مگر نبی نے خدمت سے منع نہیں کیا، خدمت سے منع نہیں کیا. ایک حصہ ایک بات کا بتاتا ہوں. مکہ مکرمہ میں ایک عاشق رسول ہے جن کا نام ہے حضرت جبیر. آپ فرماتے ہیں میری ایک کمزوری تھی. پہلی کمزوری یہ کہ میں دین میں داخل نہیں ہوا تھا. دوسری کمزوری یہ تھی کہ مجھے عورتوں کی مجلس بڑی پسند تھی، عورتوں میں بیٹھنا بڑا پسند تھا. یہ بڑا برا چسکا ہوں جی، پاوے پیر ہوئے پاوے مرید ہوئے، بڑا برا چسکا جے. جیٹھ می تے سیال نو واہ مندی کتک ماہ وچ منا ہنیریاں نہیں، رونا ویاہ وچ گاونا وچ سیاپے 70 مجلساں کرن مندیریاں نہیں. پیر وارث شاہ نہیں کیا. میں نہیں کہہ رہا اپنے کو، عادت بڑی بری ہوتی ہے جی، چسکا پڑا ہے بڑا پیڑا ہوتا ہے چسکا. کہا مجھے عورتوں کی محفل جو تھی وہ بڑی پسند، مگر نبی سے بڑی محبت تھی، ایمان نہیں لایا تھا. جب تک میں دیکھ نہیں لیتا تھا میری پیاس نہیں بجھتی تھی. مگر حیرت کی بات ہے کہ جھڑک مجھے ایک دن بھی نہیں پڑی، ایک دن بھی جھڑک نہیں پڑی کہ نکل جاتا ہو جا، کلمہ نہیں پڑھا بس اندر آنے دو، جھڑک نہیں پڑی. ایک وقت ایسا ایک دن آیا کہ عورتیں رسیاں بٹ رہی تھیں، سٹرنگ جسے کہتے ہیں نا وہ. میں بھی بیٹھا ہوا تھا، گپے لگا رہا تھا، چونکہ میری کمزوری تھی. جو میں نے ادھر سے دیکھا تو اللہ کے نبی آ رہے ہیں. جلدی سے میں نے ایک بی بی سے ایک کپڑا لیا اور اوپر کر لیا، اپنے آپ کو چھپا لیا میں نے. رحمت للعالمین آئے، مجھے بغل میں لیا، بغل میں لیا تو کہتے ہیں یہاں کیا ڈھونڈتے ہو؟ اب میں نے آگے سے کیا کہا؟ حبیبی یا رسول اللہ میرا ایک اونٹ گم گیا ہے، تو میں ان سے یہ رسی لینے کے لیے آیا ہوں، رسی بٹوا رہا ہوں. بات ختم. اب کیا ہوا؟ جب بھی مجھے اللہ کے نبی ملتے تو پوچھتے جبیر تمہارے اونٹ کا کیا بنا ہے؟ ہجرت ہو گئی، میرے اوپر قیامت ٹوٹ پڑی، قیامت ٹوٹ پڑی. دل نے لاچار کیا، عشق نے مجبور کیا، کہا چھوڑو، دفع کرو اس زندگی کو، چلتے ہیں آقا کے پیچھے. اب عرصہ کافی گزر چکا تھا. جب میں سرکار کی بارگاہ میں پہنچا تو مسکرا کے سرکار نے فرمایا جبیر تمہارے اونٹ کا کیا بنا؟ تمہارے اونٹ کا کیا بنا؟ حاضر ہو گیا، کلمہ پڑھا،
غلام بن گیا، نفل پڑھ رہا تھا، سرکار آ گئے تو میں نے کہا شاید آپ وہ بات بھول گئی ہو، تو یاد رکھیں کہ نفلوں میں آگے والے نفلوں کی نیت کرنی جو ہے یہ جائز ہے، نماز ہو جاتی ہے، نفل پڑھ رہے ہیں نا تو آگے 2 اور کی نیت کر لی تو ہو جائے گا، کہ میں نے 2 اور کی نیت کر لی، پھر 2 اور کی نیت کر لی، آقا کریم کھڑے، جب فارغ ہوئے میں نے کہا کہ آقا کریم نہیں جائیں گے، میں اٹھا گلے لگایا تو پوچھتے ہیں جبیر تمہارے اونٹ کا کیا بنا ہے؟ وہ نبی جو میرا بھلا کرے، میرے بخششوں کی دعا کرے، مجھے بھول جائے وہ حشر میں، میرے دشمنوں کی یہ بھول ہے۔ یہ ہے میرے نبی کی تعلیم کہ کسی کافر کو کافر نہ کہو، یہ نہ ہو کہ گڑبڑ ہو جائے، کسی کے جھوٹے خدا کو لعن طعن نہ کرو، کہیں وہ تمہارے سچے خدا پر انگلی اٹھائے۔ یہ بکواس بازیاں ہوتی رہیں گی، سلسلہ چلتا رہے گا، اسلام کا یہ باغ قیامت تک ہرا بھرا رہے گا اور بڑھتا رہے گا۔ اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے، سلو اراستی والا مذہب ہے۔ جو مسلمان لبادہ اسلام میں اسلام کا لبادہ اوڑھ کر ظلم کرتا ہے، بربریت کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، دغا کرتا ہے، فریب کرتا ہے، اپنے بھائی کا گلا کاٹتا ہے، کسی دشمن کا گلا کاٹتا ہے، اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم اسے کہیں کہ یہ اپنا ہے۔ نہیں، کبھی اپنا نہیں ہو سکتا۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ 2 پہاڑ ٹکرانے کے لیے معاملہ بناؤ؟ سوچیں گے، غور کریں گے اس کے اوپر، سارا کچھ ہوتا رہے گا۔ 1,24,000 وٹنس سے لے کے آج تک، اور کتنا بڑا ایک چیلنج ہے، چیلنج ہے یہ۔ آپ مولوی کہتے ہیں نا میں چیلنج کرتا ہوں، پیر صاحب کہتے ہیں میں چیلنج کرتا ہوں۔ اب یہ کتنا بڑا چیلنج ہے کہ میری مثل کوئی ہے تو لاؤ، چیلنج ہے یہ قیامت تک، میری مثل کوئی ہے تو لاؤ۔ ان کو مثل نہیں ملی، نہ کسی قول میں مثل ملی، نہ کسی فعل میں مثل ملی، ان کو نہیں مثل ملی۔ 14,500 سال، 1,400 سال، 1450 سال کا عرصہ بیت گیا، اگر ان کو مثل نہیں ملی تو ٹاٹا کرتے والے کرتے رہیں، مثل ملتی تو ان کو ملتی۔ یہاں تک کہہ دیا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو یہ ہوتا، یہ ہوتا، صفات نبوت کا حامل تھا، یہ نہیں کہا۔ ابھی ایک بات ہو رہی تھی، میں اسے مکمل کر دیتا ہوں۔ جب یہ قافلہ مدینہ طیبہ میں پہنچا، ہجرت کا قافلہ مدینہ میں پہنچا، 2 آدمی نہیں تھے، جو 2 بندے تھے جی، ساتھ 2 نوکر تھے جی۔ مسجد قباء میں ایک شخص حاضر ہوا 80 آدمیوں کو لے کے۔ سرکار نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ بریدہ اسلمی۔ آپ نے مسکرا کے فرمایا برد ٹھنڈا، اسلمی سلامتی والا۔ کوئی مناظرہ کچھ نہیں کیا، خلقت دیکھ کے دنگ رہ جاتی ہے۔ وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے، داخل اسلام ہوگا۔ یا رسول اللہ اب ایسے نہیں مکہ مدینے میں جانا، آن بان سے جانا ہے۔ امامے کے 2 ٹکڑے کیے، ایک سرکار نے سر پہ باندھ دیا، ایک کا علم بنا دیا، سفید جھنڈا بنا دیا۔ نبی کا پرچم لے کر نکلو، دنیا پیش آ جاؤ۔ نبی کا جھنڈا، امن کا جھنڈا گھر گھر پر لے رہا ہے، یہ امن کا جھنڈا ہے۔ مدینہ میں داخل ہوئے۔ اب وہ بات جو مدنی صاحب کر کے گئے ہیں، تھوڑی سی وضاحت اس کی ضروری ہے کہ اب جنہوں نے نہیں دیکھا تھا، اب اگر وہ عمر کا تقاضا دیکھتے
تو سرکار سیدنا صدیق اکبر شاید کچھ بڑے تھے، مگر صحابہ کا کیا عقیدہ ہے؟ ایک بوڑھے سے پوچھا تھا کہ تم بڑے ہو یا سرکار دو عالم بڑے ہیں؟ تم بڑے ہو یا سرکار دو عالم بڑے ہیں؟ کیسا پیارا جواب دیا، بڑے تو وہ ہیں نا، بڑے وہ ہیں، ہاں دنیا میں ان سے کچھ دیر پہلے آیا ہوں، یہ نہیں کہا کہ میں بڑا ہوں، یہ لفظ بھی نہیں کہا، اتنا نازک مقام ہے کہ یہ لفظ بھی نہیں استعمال کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ان میں نبی کون ہے؟ چھوٹی سی ایک دف بچیوں نے اٹھائی ہوئی تھی جو بج رہی تھی، بڑے بڑے دفڑے نہیں سن ایڈے ایڈے چائے ہوئے، 8 بندے پیچھے بیٹھے نے، ڈھوں ڈھوں ہو رہی ہے، سمجھ جاؤ، چھوٹی سی ایک دف تھی بج رہی تھی۔ اب سرکار سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں میں نے سوچا کہ بولنا بھی نہیں ہے، یا اللہ کو ایسا اسباب پیدا کر کہ میں ان کو بتا سکوں کہ یہ آقا ہے اور میں غلام ہوں۔ ایک سورج کی کرن آ کے پڑی، مجھے موقع مل گیا، میں نے چادر کھڑی کر لی، چادر تان لی اور اس عمل سے ثابت کیا کہ یہ آقا ہے میں غلام ہوں، عمل سے ثابت کیا۔ صوفیاء کو ماننے والوں، اب صوفی کی تعلیم کیا ہے؟ بس آخری بات ہے، صوفی کی تعلیم کیا جنگ و جدال ہے؟ کیا مار پیٹ ہے؟ کیا لان تان ہے؟ کیا کسی کے ابے اوپر اگلی اٹھانی ہے؟ صوفی کی تعلیم یہ ہے کہ حافظہ اگر وصل ہی سلو کن با حاسوام، حافظ شیرازی کا میرا نہیں ہے یہ، با مسلمہ اللہ اللہ با برحم رام رام۔ اب معاملہ یہ ہے کہ صوفی کی تعلیم یہ ہے کہ اپنے آپ کو درست کرو، اس رستے پہ چلو جو رستہ رسول کریم کا تھا، اس رستے پہ چلو جو رستہ رسول کریم نے صحابہ کو عطا فرمایا تھا، جو صحابہ نے اپنے غلاموں کو عطا کیا، اس رستے پہ چلیں گے، ان نقوش پہ چلیں گے تو امن پائیں گے۔ آج پوری دنیا میں اس صورت میں امن آ سکتا ہے کہ مصطفیٰ کریم کی اخلاق کی تعلیم کو عام کیا جائے اور صوفیاء کی زندگی کو اپنایا جائے، تو میں بڑے وثوق سے یہ کہتا ہوں کہ پوری دنیا میں امن آ جائے گا۔ جو تعلیم میرے مصطفیٰ کی ہے اس کے اوپر عمل کیا جائے، اور صوفیاء نے جو رستہ اپنایا اس کو اپنایا جائے، پوری دنیا میں خود بخود ہی امن آ جائے گا۔ کوئی جھگڑے کی ضرورت نہیں، کوئی کسی سے جنگ و جدال کی کوئی ضرورت نہیں۔ ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا آئی کمی وقار میں۔ یاران طریقت بڑے بڑے دنیا سے لوگ آئے چلے گئے، آج کچھ وہ لوگ جو ہمارے بھائی تھے ہم سے بچھڑ گئے، بچھڑ رہے ہیں۔ اب ہم کیا کر سکتے ہیں کہ کوئی مزار میں تو کوئی سرے مزار رہے، ان کے لیے دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی درجات بلند فرمائے۔ شہادت کی موت ہے، حرام کی موت مسلمان کے لیے نہیں ہے، شہادت کی موت ہے، تبھی موت بھی نہیں، شہادت کی موت ہے۔ تو اپنی صفوں میں اتحاد، یگانگت، مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، تم تو پھر بھی بھائی ہو، ایک جسم کی مانند ہے، ایک کانٹا چبھے تو آنکھ نہیں سوتی، بیدار رہتی ہے۔ اپنی صفوں میں محبت عام کرو، محبت کا درس دو، محبت کا درس دو، اتنا محبت کا درس دو کہ دیکھنے والا پکار اٹھے۔ جیسا ہے نا کہ عشق والو، عشق میں وہ اثر پیدا کرو، حسن خود مجبور ہو تم کو منانے کے لیے۔ جب یہ منزل آ جائے گی کہ حسن خود مجبور ہو تم کو منانے کے لیے، تو پھر یہ نہیں ہے کہ جی وہ ماتھے کے اوپر اتنے بڑے بڑے محراب ہوں، دیکھ کے اونجی چہرہ بگڑیا ہوئے، متھا گھسا 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 کے، نہیں،
معاملے الگ ہیں، معاملے الگ ہیں. اس کو صوفی نے ریاکاری کہا ہے کہ اور ٹوپی تھوڑی سی پیچھے کر لو تاکہ یہ میرے ماتھے کا محراب دیکھ لے. اس کو ریاکاری کہا ہے. تو اس تعلیم کو عام کرو، ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے چلو، کسی کے اوپر انگلی نہ اٹھاؤ، کسی کو برا بھلا نہ کہو. اتنی خوبصورت زندگی ہو، اتنی حسین زندگی ہو. یہ نہیں ہے کہ اوپر توپ پہنی ہوئی ہے لمبی سی، توپ کہتے ہیں اسے. عرب والے تو زوب کہتے ہیں نا، لفظ تو زوب ہے. توپ توپ پہنی ہو، نیچے بہترین شرٹ ہو، عالی شان ٹروزر ہو، جب جی چاہ ڈال لیا، جب جی چاہ اتار کے رکھ دیا ہے. جب جی چاہ نیچے مندر ہو، اوپر مسجد ہو. نہ نیچے والوں کی عبادت قبول، نہ اوپر والوں کی عبادت قبول. دونوں رہے گا. نیچے اور ہے، اندر اور. بابے بلے شاہ صاحب نے کیا کہا تھا؟ میری بکل دے وچ چور، میری بکل دے وچ چور، چوری چوری نکل گیا تے جگ وچ پہ گیا شور. یہ دو رنگی نہیں چلے گی، ایک رنگ اپناؤ. اور وہ رنگ کون سا اپناؤ؟ جو آپ کے اور میرے رسول کا رنگ تھا، جو صوفیاء نے رنگ دیا تھا. اور وہ رنگ کیا دیا تھا؟ آخری بات، وہ رنگ کیا دیا تھا؟ سوچے؟ چلو میں آپ کی نظر کر دیتا ہوں. وہ رنگ کیا ہے صوفی کا؟ یہ نہیں ہے کہ اس کے کپڑے رنگ دار ہوں، تلے والے ہوں، مار گوٹے کٹائیاں ہوئیاں ہوں، پتہ نہیں کی دکی بنیا ہوئے، سمجھو اللہ اکبر کبیرہ. اب وہ رنگ کیا ہے؟ ایک پہاڑی. وہ میں آج کہہ رہا کہ لوگ اصل کی پہاڑیاں آخنے، ایک پہاڑی بابے سے پوچھتے ہیں. کسے؟ پہاڑی بابے سے پوچھتے ہیں کہ رنگ تو ذرا مجھے بتانا کہ صوفیاء کا کون سا رنگ ہے. تو پہاڑی بابے نے کان میں یہ کہہ دیا کہ بتا میں دیتا ہوں، عمل تو کر لینا. کیا رنگ بتایا؟ روی کیر زہیر فقیر بن کے. روی کیر زہیر فقیر بن کے. بنی پیر نہ شیخ امام میاں، ککھ ککھ محمدہ رکھ سرتے، نیواں ہو اگے خاص عوام میاں. مگر یہ بڑی مشکل منزل ہے، بڑی مشکل منزل ہے. تو یہ رنگ ہے جو دیا گیا ہے کہ جب یہ منزل آ جاتی ہے تو سارے معاملات جو وہ بہتر ہو جاتے ہیں. اس میں ایک میں اپنے محسن کی بات بتاتا ہوں کہ بکری کا بچہ ہے، اس نے میں کیا، اسے الٹا لٹکا کے نا تو اس کی چمڑی کو دھیڑی انہوں نے. اس کی انتڑیاں جو تھیں اس کو صاف کیا، اس کی کوئی چیز بنائی، جب اس کو ڈنڈا پڑا تو پھر توں کی آواز آئی. جو میں کہا تو گناہ ہوا، جو گناہ ہوا تو سزا ملی. میں نہ رہا تو یار ملا، جو یار ملا تو بلا ٹلی. آپ کا کافی وقت میں نے لیا ہے. میرے محبت پارے لاڈلے ساتھیوں، میرے بابا جی کے لاڈلے غلاموں، میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے امتیوں، اس امت کے ساتھ کتنا پیار ہے. 70 ماہوں سے بڑھ کے ہے، 70 ماہوں سے بڑھ کے ہے. اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا؟ رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے امت کے لیے. میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے امتیوں، لاڈلے امتیوں، ذرا یہ سوچ لو کہ ہم کس کے غلام ہیں، ہمیں کیا درس ملا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے. ہم نے مسجدوں کی زینت بننا ہے یا پبوں کی زینت بننا ہے؟ کس چیز کی زینت بننا ہے؟ یہ زبان جو پاک ہے، پلیت نہیں ہوتی، جو زبان پاک ہے، اور یہ پاکیزہ زبان جو خالق نے کس کے لیے دی تھی؟ اپنے اور اپنے محبوب کی صلاح کے لیے. اس زبان کے اوپر زمزم رکھنا ہے یا کوئی پلیت چیز رکھنی ہے؟ سوچنے کی بات ہے. عمل سے ہوا، عمل سے فارغ ہوا مسلمان، بنا کے تقدیر کا بہانہ. اپنی زندگی پاکیزہ ہو، بدبودار زندگی نہ ہو. پاس سے کو گزرے تو خوشبو آئے.
عمل کی خوشبو آئے جسے دیکھ کے کہے کہ واقعی یہ کسی نبی کا غلام جا رہا ہے، واقعی یہ کسی صوفی کا غلام جا رہا ہے، نہ کہ کوئی گل کرتے کوئی کتے آنگن وڈن پہ جاؤ گے. یہ بات پسند نہیں ہے. تو میرے نبی کے لاڈلے غلاموں، سفر کر کے آئے ہو، اب آپ کے دامن کی نظر میں یہ بات کرتا ہوں، وصیت نہ سمجھے، میری ریکویسٹ سمجھے کہ اپنی عملی زندگی جو ہے وہ بہتر کریں. یہ نہیں ہے کہ اس کان سے سنی اس کان سے نکال دی. روٹی چاولوں کے لیے آپ نہیں آئے، گھر میں پکتے ہیں. 300 میل سفر کر کے آئے ہیں، آپ دور دور سے آئے ہیں، خرچ کر کے آئے ہیں. خالی دیکھنے کے لیے آئے ہو، چاول کھانے کے لیے آئے ہو؟ چاول تو گھروں میں پک جاتے ہیں، گھروں میں مل جاتے ہیں. آئے اس لیے کہ وہاں سے کچھ ملے گا، وہاں سے کچھ ملے گا. اور کیا ملے گا؟ پھر اسی پہاڑی بابے سے پوچھ لیتے ہیں یا کسی اور بابے سے پوچھ لیتے ہیں. لجپال پریت نو توڑ دے نہیں جی دی باں پھڑ دے کدے چھوڑ دے نہیں. جی چھوڑ دیں تو پھر لجپال نہیں، پھر لج نو لج لگ دیئے، لج نو لج لگ دیئے. لجپال پریت نو توڑ دے نہیں جی دی باں پھڑ دے کدے چھوڑ دے نہیں. در آیا نو خالی موڑ دے نہیں، کچھ خیر خزانے پا چھڑ دے. در آیا نو خالی موڑ دے نہیں، کچھ خیر خزانے پا چھڑ دے. اللہ کریم سب کی حاضری قبول فرمائے، سب کی حاضری قبول فرمائے. دیکھ کے طبیعت خوش ہو گئی، دل راضی ہو گیا. 3 گھنٹے میں نے آپ کو لیٹ کیا ہے، 3 گھنٹے، 3.25 گھنٹے. مگر اس میں میں بھی بے بس تھا، لاچار تھا. پہلے پروگرام ہوتا تھا کہ دن کا 10 بجے تھے، پھر دوستوں نے کہا کہ جی دن 10 بجے نہیں، زور سے اثر تک کرو. اب زور سے اثر کا تک یہ تو عشاء ہو گئی. اب مجھے تو جیسے جیسے کہتے میں تو چلتا جاتا ہوں، میں تو ماننے والا ہوں، ماننے والا ہوں جیسے جیسے مجھے کہتے ہو. مگر پھر آئندہ سال کے لیے کوئی ایک لائے امر سوچو کہ جس میں تھوڑا سا کھلا ٹائم ہو، آنے والے آئیں، پھر جاتی دفعہ بھی تکلیف نہ ہو. اب جو 10 بجے یہاں سے چلیں گے وہ 10 دوبارہ 2 2:30 3 بجے پہنچیں گے. صبح کام پہ بھی جانا ہے. اللہ کا تعالیٰ صبح کا جاگنا بھی نصیب فرمائے. کیا مزے کی بات ہو جب صبح ابھی نور کا تڑکا نہ ہو، ابھی تھوڑا تھوڑا اندھیرا ہو، وضو ہو رہا ہو، ایک نوجوان میرے نبی کا غلام مصلی پہ کھڑا ہو، سر سجدوں میں ہو، آنکھوں میں کچھ نمی ہو، کچھ تیرگی ہو آنکھوں میں، کچھ نمی ہو آنکھوں میں، آنکھوں کا وضو ہو رہا ہو، اور پھر خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اللہ تعالیٰ اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. انداز بیان گرچہ بہت شوق نہیں ہے، ممکن ہے اتر جائے تیرے دل میں میری بات. تو وہ باب پہاڑیے کا جو میں نے آپ کو دیا ہے نا پیغام، یاد ہے کہ روی کیر زہیر فقیر بن کے بڑی پیر نہ شیخ امام میاں کک کک محمدہ رکھ سرتے نیواں ہو اگے خاص و عام میاں. ایک سید زادے کا فرمان تھا، زیر بن زبر نہ بن، زیر بن زبر نہ بن متا پیش پوی. زیر بن زبر نہ بن متا پیش پوی، یہ سمجھو متا پیش پوی. اللہ کریم اس جہان میں بھی سرخرو رکھے. میری مائیں، میری بیٹیاں، میری بہنیں جو صبح سے بیٹھی ہوئی ہیں، بار بار دعاؤں کے لیے کہہ رہی ہیں، ٹیلی فون آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں بھی قبول فرمائے. گھر کا اہلکار جو ہے وہ اچھا ہو، زندگی سکون سے گزرتی ہے. میں اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ذرا صبح سویرے جاگا کرو، صبح جاگا کرو، بچوں کو نہ جگاؤ. ہم کو کسی نے نہیں جگایا، مجھے درود تاج کسی نے یاد نہیں کرایا. مجھے اتنا پتا ہے کہ میرے ماں باپ جاگتے تھے اور میرے باپ اٹھ کے درود تاج پڑھ رہے ہوتے تھے، اور اس مقام پہ جب پہنچتے تھے صاحب الجود والکرم ایک ہچکی بندی ہوتی تھی، کفیت تاری ہوتی تھی. تو کیا کہ کسی نے نہیں کہا، ہم نے خود ہی. جب ماں باپ صبح کا جاگنا وتیرہ بنا لیں، مصلی بچھا لیں، تو پھر یقیناً یہ رنگ اتنا پکا ہے کہ چڑھا ہوا اترتا نہیں ہے. پھر خود بخود ہی بچوں کو بھی اٹھنے کا شوق پڑ جائے گا، ان کو بھی جاگنے کا شوق پڑ جائے گا. اللہ تعالیٰ میری ماؤں بہنوں کو
زندگی دے، شرم کی چادر حیا کا خرقہ عطا فرمائے، اور ان کے ہاتھوں کے پکی ہوئی روٹیوں میں اللہ وہ لذت عطا فرمائے جو سیدہ عائشہ صدیقہ کی روٹیوں میں لذت تھی، اللہ وہ لذت عطا فرمائے جو اس وقت اس لذت میں تھی۔ اور وہ معاملہ کیا تھا کہ ہنڈیا میں چمچہ ہلتا تھا تو بسم اللہ پڑھی جاتی تھی، رات کو سوتے وقت بھی بسم اللہ پڑھی جاتی تھی، صبح کو اٹھتے وقت بھی بسم اللہ پڑھی جاتی تھی۔ اللہ ان کو بھی توفیق عطا فرمائے، سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کچھ حضرات نے پڑھیا ہے، ذرا غور کرنا، میں پچھلی باری کیسی بھی سارے پڑھیا کرو۔ عبدالرشید صاحب زرگار پیٹر برو تو 20 قرآن پاک اور 50,000 آیت کریمہ۔ ساڑھے میاں خان صاحب مانچسٹر والے نے 52 قرآن پاک۔ راجہ افضل صاحب نے 1 قرآن پاک، ظہیر اقبال صاحب ڈیوز پر 1 قرآن پاک، درود شریف، آیت کریمہ، بہت سارے پھر میرے مل کیتے گئے، قرآن پاک، سورتاں، مختلف کلمات طیبات، درود شریف۔ خلیفہ یعقوب صاحب دی طرف 13 قرآن پاک، سبحان اللہ، 50 سورت یاسین۔ اے بھی درود شریف شامل کرنا ہے، 2000 مرتبہ درود شریف، 5000 مرتبہ درود شریف، 500 مرتبہ، یہ بار کے بہت سارے کلمات طیبات قبول۔ تے دعا جڑی منگنی ہے وہ مولانا غلام رسول صاحب یا ہور ساڑھے ساتھی جڑے دنیا تو سفر کر گئے نے پاکستان دے اندر یا پوری دنیا دے اندر، انہاں واسطے دعا کرنی ہے۔ آنٹی جی انہوں نے بھی 1 قرآن پاک تھے، انہوں نے کچھ صورتاں یا ماشاء اللہ 25 صورتاں سے یاسین۔ ماشاء اللہ، یہ ایلگن تو تحفہ آیا ہے قرآن پاک دا۔ تو چھوٹی جی ایک بچی ساڑھے اس بیٹے دی فوت ہو گئی، وہ دے واسطے بھی دعا کرنی ہے۔ اور اللہ حضرت اس پر 1 قرآن پاک سورہ بقرہ شریف روز پڑھنا، جتنے پڑھیا قومی تے درود شریف جتنا پڑھیا 2-4 لاکھ بار حضور قبول پاجگان چورا شریف کی بارگاہ بھی تو یہ سارا کچھ جو کچھ پیش کرنا میرے ملک کیتا گیا آمین۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، قبول فرمائے۔ ہوں میں قرآن پاک میرے اللہ 1 لاکھ اللہ دا ذکر، ماشاء اللہ سبحان اللہ، بے شبہ کچھ پڑھیا گیا۔ ہوں میں نعت خوانی والا مسئلہ نہیں کراں گا، محبت والا مسئلہ یہ کراں گا کہ قاری صاحب 2 شعر صرف، تیسرا نہیں، 2 شعر سلام دے پڑھا دین، ساڑھی حاضری ہو جائے تو پھر دعا ہو جائے۔ مصطفیٰ جان رحمت سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس کے لچھے سے گچھے جھڑے نور کے، ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، الغرض ان کے ہر منہ پہ بے حد درود، ان کی ہر خو خصلت لاکھوں سلام، مصطفیٰ رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں
के कुदसी कहें हर रज़ा मुस्तफ़ा जाने रहमत लाखों सलाम शमाए बज़ में हिदायत के लाखों सलाम या इलाही अज़ पाए आले रसूल ये सलाम आजिज़ाना ओ कबूल। सारे हज़रात शरीफ रखो। बैठो। हाजी मोहम्मद अशरफ साहब जोड़े साढ़े नमाजी सन उन्होंने वास्ते भी वो मेरी वसाल कर गए उन्होंने वास्ते भी दुआ मफरत कुछ तुहाडे मूँह मिठा करने वास्ते हाज़री वास्ते तबारक ये ड्यूसबरी तो ये अपना जहीर जावेद ये सारे लैके आए ने। दूसरा ये बर्मिंघम तो आया है और भी कुछ डिक्सी चिकन वाले की तरफों आया है। यह मिठाई जी ये बच्ची बेटी एक वो छोटे बच्चे बेटे आए सन साढ़े हाजी पहलवान साहब का खानदान वो माशाल्लाह मिठाई लैके आए ने ये भी तुहानू पेश की जाएगी। फर्क लैके जाओ खाना खा के जाओ। अल्लाह पाक थोड़ी हाज़री कबूल फरमाए। मैं फिर कहना कि थोड़ा टाइम काफ़ी लिया है 6:30 बजे दुआ करनी सी 3 घंटे लेट हो गए हैं मगर अल्लाह इस लेट नू भी कबूल फरमाए थोड़े रस्ते आसान फरमाए आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मुहम्मद मुबारक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मुहम्मद मुबारक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मुहम्मद मुबारक वसल्लम। मौलाए कुद्दूस तमाम कलाम पाक एहतमाम इंसलाम दोस्तां दे पाकीज़ा जज्बात पाकीज़ा मुहब्बत दूर दूर तो सफ़र करके आना तेरी रज़ा वास्ते तेरी खुशनुदी वास्ते मेरे अल्लाह तेरा कुर्ब हासिल करने वास्ते तेरी बारगाह रहीम करीम विच हाज़रिए मेरे अल्लाह तू शर्फ़ कबूलियत अता फरमा दर्जा इस्तिजाबत अता फरमा कबूल मंजूर हजूर फरमा। ऐ मेरे अल्लाह तमाम कलाम पाक कलमात तय्यबात ए शीरीनियाँ ए मिठे हदिये तोहफे तमाम संगत की हाज़री हदियतन तोहफतन नबी मुकर्रम नूर मुजस्सम आका करीम रहमतल लिल आलमीन शफ़ीअल मुज़निबीन हामी बेकसां सरकार दी बारगाहे बेकस पनाह दे अंदर हदियतन तोहफतन हाज़री है मेरे अल्लाह तू कबूल फरमा। हबीबी सैयदी या रसूल अल्लाह असा आजजा मिसकीना दे हदिये तोहफे कबूल फरमा। ऐ मेरे अल्लाह मेरे मुस्तफ़ा करीम दे तवस्सुल करीमा दे नाल तमाम अंबिया और रसूल असहाबा पाक खुलफाए राशिदीन रिजवानुल्लाह ताला अलैहि अजमाइन असहाबियात अज़वाजे मुतहरात उम्महातुल मोमिनीन जुमला अहले बैत अतहार अशरा मुबशरा ताबईन तबा ताबईन शहीदान बदर शहीदान उहुद सैयद शुहदा हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला तमाम शहीदान इस्लाम गाजियान इस्लाम शहीदान करबला इमाम अली मकाम आप दे साथी हसनैन करीमैन मासूमैन माइयां पाकां बीबियां पाकां उन्हां दा खानवादा बारगाहे अदब व मुहब्बत अंदर हाज़री है मेरे अल्लाह तू शफ़े कबूलियत अता फरमा। तमाम सलासल दे औलियाए कामिलीन बुजुर्गान दीन उलमाए रब्बानी जीन उस्तादी मोहतरम दी बुलंदी दावजात वास्ते साले सवाब तू कबूल फरमा। ऐ मेरे अल्लाह तू रहीम करीम है मेरे मुस्तफ़ा करीम दे तवस्सुल दे नाल शहनशाह बगदाद वाली बगदाद पीराने पीर दस्तगीर महबूब सुबहानी आप दे वालिदैन करीमैन औलाद अज़वाज खानवादा पाक दी बारगाह हाज़र खुदाम दरवेश दरबाना दी बारगाह हाज़र तू कबूल फरमा। बिलखसूस मेरे अल्लाह खाज गाने नक्शबंद खाज गाने चूरा शरीफ दी बारगाह हाज़री है शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। मेरे बाबा जी दे हर गुलाम मेरे मुस्तफ़ा करीम दा हर उम्मती जरा दुनिया तो चला गया
میرے اللہ دی بلندی درجات واسطے سال ثواب تو قبول فرما. انہاں دے وچوں ایک مرد درویش میرے بابا جی دا دیرینہ خادم غلام مولوی غلام رسول میرے اللہ دی بلندی درجات واسطے سال ثواب تو قبول فرما. جاوید صاحب چھوٹی بچی ایک چلی گئی، اور جتنے بھی ساڈے خیش و اقربا اعزا و اقربا حقدار حصے دار ننہال ددھال سسرال دنیا تو چلے گئے، انہاں دی بلندی درجات واسطے سال ثواب تو قبول فرما. میرے اللہ انہاں تمام پاک بازاں پاک دامناں دا صدقہ دوستاں دا چل کے آنا قبول فرما، بیٹھنا قبول فرما، سننا اور سنانا قبول فرما. جس خلوص تے محبت تے نال اے شیرنیاں لے کے حاضر ہوئے، محبت لے کے حاضر ہوئے، میرے اللہ ہر ساتھی دی ہر دعا قبول فرما، ہر منزل آسان فرما، سینے روشن فرما، دل و دماغ منور فرما، قلب و نظر منور فرما، زبان کلام تاثیر عطا فرما. بیماراں نو صحت عطا فرما، گھراں چ بیمار ہسپتالاں چ بیمار میرے اللہ تو صحت عطا فرما. قرضے تو دوستاں نو نجات عطا فرما، بے اولاداں نو اولاد نیرین عطا فرما. کچھ چند گھر نے جنہاں دے اولاد دی کمی ہے، میرے اللہ ساڈے گھراں چ کمی ہو سکتی ہے، تیرے گھر چ کوئی کمی نہیں. اپنے محبوب دی خیرات عطا فرما، پاک بازاں تے پاک دامناں دی خیرات عطا فرما. انہاں گھراں دے وچ روشنی عطا فرما، روشنی عطا فرما، روشنی عطا فرما. میریاں بچیاں بیٹیاں مائیاں بہناں آئیاں نے، میرے اللہ انہاں دا آنا بھی قبول فرما. جنہاں دوستاں نے قلمے درہمے سخنے اس پاکیزہ محفل وچ حصہ لیا ہر طرح دے نال، میرے اللہ سب دے رزق وچ برکت عطا فرما، مال جان وچ برکت عطا فرما، عزت آبروچ برکت عطا فرما. اے میرے اللہ عزت والی روزی عطا فرما، عزت والی روزی عطا فرما، عزت والی روزی عطا فرما. ظالماں حاسداں بخیلاں تو بچا، دشمناں دے بعد ارادیاں تو محفوظ فرما. میرے اللہ دلاں دے ارادے نو پائے تکمیل تے پہنچا. میرے اللہ پریشانیاں حیرانیاں دور فرما. میرے اللہ تو پریشانیاں تو نجات عطا فرما. میرے اللہ عالم اسلام بنی نو انسان مشکلات اچنے میرے اللہ تو مدد فرما، تو مدد فرما، تو مدد فرما. میرے اللہ محبوب کریم دا صدقہ اعمال صالح دی توفیق عطا فرما. دور دور تو چل کے آئے نے ساتھی، میرے اللہ تیری حفظ و امان چ آئے نے، تیری حفظ و امان چ واپس اپنے اپنے گھر چ لوٹن، اپنے اپنے گھر چ پہنچن. قدم قدم دتے میرے اللہ تو انہاں نو اپنیاں رحمتاں تے برکتاں دے نال نواز. میرے اللہ نے ساتھیاں دی دستگیری فرما، دستگیری فرما، دستگیری فرما. سانو پکا تے سچا آقا کریم دا غلام بنا، مسلمان بنا. میرے اللہ شب بیداری عطا فرما، صبح دا جاگنا عطا فرما، اعمال صالح دی توفیق عطا فرما. میرے اللہ محبوب کریم دا صدقہ ساڈیاں دعاواں قبول فرما، دعاواں قبول فرما، دعاواں قبول فرما، التجاواں قبول فرما، صداواں قبول فرما. میرے اللہ ہر طرح دیاں پریشانیاں تو نجات عطا فرما. بھائی پریشان، مائیاں بیبیاں پریشان، میرے ساتھی پریشان، بچے پریشان. میرے اللہ جتھے جتھے بھی جڑا جڑا ساتھی پریشان ہے انہوں اس پریشانی تو نجات عطا فرما، خوشحالی عطا فرما، خوشحالی عطا فرما، خوشحالی عطا فرما. میرے اللہ انہاں دعاواں نو انہاں ساڈیاں آرزواں نو شرف قبولیت درجہ استجاب عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها من جمیع الحاجات وتطهرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات بعد الممات انک مجیب الدعوات یا رافع الدرجات یا قاضی الحاجات یا حل المشکلات اغثنی اغثنی یا الہی انک علی کل شیء قدیر بحرمت سید الابرار. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.